ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک اور خدا ترس انسان رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے گھر کی دیوار گر گئی۔ وہ گھر کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کروانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے مزدوروں کے اڈے پہ گیا۔ اس نیک بندے نے وہاں بے شمار مزدوروں کو دیکھا جو سب روزی کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظر ایک ایسے بندے پر پڑی جو سب سے علیحدہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نیک بندہ اس کے پاس گیا۔ اس نے اس بندے سے کہا کہ تم مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے، وہاں گارے کی چنائی کرنی ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ صاحب، جب مزدوری کرنے کے لیے جانا ہی ہے تو چاہے وہ دیوار کی چنائی ہو یا پھر چھت کی لپائی، اس میں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا۔ مزدور کہنے لگا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم میری وہ شرائط ماننے کو تیار ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نیک دل مالک سوچنے لگا کہ یہ عجیب مزدور ہے، میں اس کو کمائی کے لیے لے کے جا رہا ہوں اور یہ مجھ سے شرطوں کی بات کر رہا ہے۔ اسے یہ مزدور کافی دلچسپ لگا۔ مالک کہنے لگا کہ بولو، کون سی 3 شرطیں ہیں تمہاری؟ اس مزدور نے کہا کہ آپ کو وقت ختم ہونے پر میری مزدوری پوری دینی ہوگی، نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے کا وقت دینا ہوگا، میری طاقت کے مطابق آپ مجھ سے کام لینا، میری طاقت سے زیادہ مجھ سے آپ کام نہیں لیں گے۔ نیک دل مالک کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی تینوں ہی شرائط منظور ہیں۔ وہ بندہ اس مزدور کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اس نے مزدور کو دیوار دکھائی کہ یہ دیوار ہے۔ مزدور نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مزدور کو کام پر لگا کر خود کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ جب میں شام کو گھر آیا تو اس نے کافی کام ختم کر دیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری دی تو وہ مزدور مزدوری لے کر میرے گھر سے باہر آ گیا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو میں پھر مزدوروں کے اڈے میں اس کو لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں بس ایک ہی دن کام کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ پھر کوئی عام مزدور نہیں ہے۔ میں دوسرے مزدوروں سے اس کے گھر کا پتہ لیا اور اس کے گھر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کو سخت بخار ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اجنبی ہو، یہاں کرائے کے مکان پر رہ رہے ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے بار بار ضد کی، آخرکار وہ مان گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر سے کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی تم مجھے سے کھانے کے بارے میں اصرار کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن تک میرے گھر میں رہا۔ اس نے ان 3 دنوں میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر اس کو کچھ راحت محسوس ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، جب میں مر جاؤں تو آپ کو میں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ اس نے کہا کہ جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو آپ میری لاش کو ایک رسی سے باندھ لینا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگانا اور بلند آواز سے یہ کہنا کہ دیکھو لوگو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ مجھے غسل کر کے اسی کپڑے میں دفن کر دینا۔ مجھے دفن کرنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا، یہ قرآن پاک اور انگوٹھی اس کو دے کر میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے۔ یہ وصیت کر کے مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو میں کچھ دیر تک تو روتا رہا۔ پھر میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی تو اچانک گھر کے ایک کونے سے آواز بلند ہوئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالو، کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا اور اس کو دفن کرنے کے بعد قرآن پاک اور وہ انگوٹھی خلیفہ ہارون رشید کو بغداد میں دینے چلا گیا۔ جب میں خلیفہ ہارون رشید کے محل میں گیا تو میں نے ایک کاغذ پر لکھا کہ خلیفہ ہارون رشید صاحب، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ کاغذ محل کے ایک نوکر کو دے دیا کہ میرا یہ پیغام خلیفہ تک پہنچایا جائے، تو اس نوکر نے مجھے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس نوکر نے وہ کاغذ خلیفہ کے پاس پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا ہی برا ہوں، تم تو میرے پاس آنے سے ڈرتے ہو اور کاغذ پر لکھ کر
پیغام بھیجتے ہو؟ میں نے خلیفہ سے کہا کہ میں کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے انگوٹھی اور قرآن پاک خلیفہ کو پیش کیا تو خلیفہ ان کو دیکھتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ تم کو یہ سب کس نے دیا؟ میں نے خلیفہ سے عرض کی، اے خلیفہ، ایک مزدور نے یہ چیزیں مجھ کو دی ہیں۔ اس نے 3 بار یہی پوچھا کہ یہ سامان آپ کو کس نے دیا؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے یہ انگوٹھی اور قرآن پاک ایک مزدور نے دیا ہے۔ میں 3 بار یہی الفاظ دہرائے۔ خلیفہ یہ جواب سن کر رو پڑا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اب وہ مزدور کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مزدور وفات پا چکا ہے۔ یہ سب سنتے ہی خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سورج غروب ہونے تک وہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ جب خلیفہ کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ جب مزدور کی موت ہوئی تھی تو تم اس کے پاس ہی تھے؟ میں نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ اس مزدور نے آپ کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے وہ وصیت اور اس کا پیغام خلیفہ کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے جب اس مزدور کا پیغام خلیفہ کو بتایا تو خلیفہ یہ سارا قصہ سن کر بہت ہی زیادہ غم زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنا امامہ اتارا اور کپڑے چاک کر دیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد خلیفہ نے اس کو مرنے والے کو کافی القابات دیے۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے وہ مسلسل رو بھی رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں اس بات پر پریشان ہو رہا تھا کہ خلیفہ اس مزدور کے لیے اتنا غم زدہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب رات ہو گئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پر جانے کے لیے کہا۔ میں خلیفہ کو ساتھ لے کر اس قبرستان میں چلا گیا۔ میں نے اس کی قبر پر جا کر کہا کہ خلیفہ، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ قبر کو دیکھتے ہی خلیفہ قبر کے ساتھ لپٹ کر خوب روئے۔ پھر کافی دیر تک رونے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا تھا، میری جان تھا۔ ایک دن یہ گانے بجانے اور رقص کی محفل میں مصروف تھا کہ مکتب میں کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے روتے ہوئے پکار کر کہا کہ کیوں نہیں۔ وہ یہ باتیں کرتا ہوا محل چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ہم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، یہاں تک کہ آج تم نے آ کر اس کی وفات کی خبر دی۔